انڈین حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت ہی گڑبڑی خبریں ہیں. نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا تھا تو ہم بارہا آپ کو بتا رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے, کچھ نہ کچھ اندر جو ہے وہ پک رہا ہے. سیاست کے میدان میں جناب بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج لگانے کی باتیں اب شروع ہو چکی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے ہفتے میں ایک بڑا استعفیٰ آنے والا ہے. یہ تمام خبروں کو ڈسکس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ معاون خصوصی برائے اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان نے یہ بتایا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ہری پور ضمنی انتخابات کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ کلاس 4 سے لے کر ڈسٹرکٹ کمشنر تک تمام سطح پر انکوائری کی جائے گی اور اگر کوئی ملوث پایا گیا تو سخت سزا بھی دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ماتحت افسران ملوث نہیں ہیں, تاہم شفافیت کے لیے انکوائری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. میرا خیال ہے سہیل آفریدی نے جس طرح انتخابات کا انعقاد کیا اس کی مثال نہیں ملتی. ان کا کہنا تھا کہ حکومت الیکشن کمیشن کو ہری پور انتخابات میں دھاندلی سے متعلق ریفرنس بھی بھیج رہی ہے. پریزائڈنگ افسران کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں اور ان سے بیان حلفی بھی لیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے حلقہ NA-18 ہری پور میں ہونے والے ضمنی الیکشن میں دھاندلی کے الزامات پر الیکشن کمیشن نے وہاں بیان جاری کیا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے اس اعلامیہ میں کہا گیا کہ بعض عناصر NA-18 ہری پور کے ضمنی الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے الزامات لگا رہے ہیں. الزامات میں NA-18 ہری پور میں DRO اور RO کی تعیناتی کو سازش قرار دینا جو ہے وہ شامل ہے. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ یہ دعوے حقائق کے سراسر منافی ہیں. عام انتخابات میں عملے کی کمی کے باعث ROs اور DROs کی تعیناتی ممکن نہیں ہوتی, تاہم ضمنی انتخابات میں ضرورت کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے. ضمنی انتخابات میں اسی ایریا میں تعینات الیکشن کمیشن افسران کو DRO اور RO مقرر کیا گیا. الیکشنز ایکٹ 2017 کے تحت یہ کمیشن کا مکمل طور پر قانونی اختیار ہے. دوسری جانب نسرین نیازی صاحبہ جنہوں نے انڈین چینلز کو جو ہے انٹرویو دیے تھے اور بڑی شدید تنقید جو ہے ان کے اوپر کی جا رہی تھی, صرف اور صرف ان کے مخالفین کی جانب سے نہیں بلکہ میڈیا اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کارکنوں کی جانب سے بھی ان کے اوپر بہت شدید تنقید ہو رہی تھی کہ کس بیوقوف نے آپ کو یہ سجیسٹ کیا تھا کہ آپ انڈین چینلز کو جا کے انٹرویو دے دیں. بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو ڈیلیبریٹلی پھنسایا گیا ہے, شاید نسرین خان نیازی صاحبہ کو اس راستے پہ چلا کے جو ہے ڈیلیبریٹلی پھنسایا گیا ہے. اب ان کا پہلی دفعہ ٹویٹر کے اوپر اپنا بیان بھی سامنے آ گیا ہے. وہ کہتی ہیں نون لیگ کا دوگلا معیار حیران کن حد تک بے نقاب ہے. وہ مجھے بھارتی میڈیا کو انٹرویو دینے پر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جبکہ خود سابق وزیر اعظم نواز شریف نے باہر بھارتی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر پاکستان کی اپنی اصلی قیادت کو بدنام کیا تھا. آج وہ اور ان کا خاندان ایک واضح طور پر منظم اور دھاندلی شدہ مینڈیٹ کے سہارے اقتدار میں آرام سے بیٹھے ہیں. یہ انہی طاقتوروں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جن کے خلاف وہ کبھی کھڑے ہوتے تھے. ان کے بھائی, ان کی بیٹی اور ان کی جماعت اقتدار کے تمام فائدے سمیٹ رہے ہیں جبکہ دوسروں کو اصولوں کے لیکچرز دیتے پھرتے ہیں. دنیا یہ بھی نوٹ کر لے کہ اسی طاقتور ڈھانچے سے منسلک عناصر نے میرے انٹرویو کے حصے شرمناک طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے مسک کیے. میری بات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے اور عوام کو گمراہ کرنے کی دانستہ کوشش. یہی لوگ عمران خان کو 4 ہفتوں سے غیر قانونی غیر انسانی تنہائی میں رکھے ہوئے ہیں, ان کے خاندان, وکلا اور بنیادی حقوق سے مکمل طور پر محروم کر کے. میں نے کبھی کوئی سرکاری عہدہ نہیں رکھا. میری عوامی سطح پر بات کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ میرے بھائی کی قید میں ہونے والی ناانصافی کو بے نقاب کیا جائے اور انسانی حق کی تنظیموں اور عدالتوں سے اپیل کی جائے کہ وہ اس منظم انداز میں اس کے قانونی, سیاسی اور انسانی حق کی پامالی کو تسلیم کریں. وہیں پہ ANI ان کی جو نیوز ایجنسی ہے, وہیں پہ سینیٹر خرم ذیشان صاحب, پاکستان کے سینیٹر, پاکستان کے ممبر آف دا سینٹ خرم ذیشان صاحب وہ گئے, انہوں نے جا کے انٹرویو دے دیا. انہوں نے بھی یہی کام کیا اور انہوں نے کہا جی جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہے, انہوں نے کہا کہ ملک کی موجودہ حکومت عمران خان کی مقبولیت سے خوفزدہ ہے, اس لیے ان کی کوئی تصویر یا ویڈیو جاری کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. عمران خان کی موت سے متعلق افواہوں کی تردید کرتے ہوئے تحریک انصاف کے سینیٹر خرم ذیشان نے کہا کہ سابق وزیر اعظم زندہ ہیں اور اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں. اب ان سینیٹر صاحب کی کم از کم ایک گواہی انڈین چینلوں کے اوپر جا کے آ گئی. انہوں نے کہا تقریباً 1 مہینہ ہونے والا ہے, انہیں مکمل طور پر تنہائی میں رکھا ہوا ہے اور ان کے خاندان, وکلا اور یہاں تک کہ پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کو بھی ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. یہ بنیادی انسانی حقوق کی مکمل خلاف ورزی ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ انہیں کسی بات پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. افواہوں کا سلسلہ ختم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند دنوں میں ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ زندہ ہیں اور وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں موجود ہیں, وہ ٹھیک ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ حکومت عمران خان نے کس قسم کا معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ انہیں ملک چھوڑنے اور خاموش رہنے کا کہا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ایک ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, انہیں ملک چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں. وہ انہیں یقین بھی کرواتے ہیں کہ اگر وہ بیرون ملک کسی جگہ جا کر خاموش رہیں تو انہیں رعایتیں دی جائیں گی, لیکن عمران خان کبھی اس سے اتفاق نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے آئی ہے اور یہ مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر چلی ہے. وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کے اوپر جو ہے باقاعدہ غور
کیا جا رہا ہے اور گورنر راج کے لیے فیصل کریم کنڈی جو آلریڈی اس وقت گورنر ہیں انہیں رکھنے یا ان کی جگہ نیا گورنر لانے کی تجویز زیر غور ہے۔ متوقع نئے گورنر سیاسی شخصیات عامر حیدر ہوتی، آفتاب شیرپاؤں اور پرویز خٹک کے نام لیے جا رہے ہیں۔ متوقع نئے گورنر سابق فوجی افسران لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد ربانی، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غیور محمود اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان، ان کے نام بطور گورنر کے پی جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی صاحب نے یار وینیو سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے، ایسی خبریں کسی کی خواہش ہو سکتی ہے، پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا وہ قبول ہوگا۔ ڈان نے ایک خبر رپورٹ کی اور وہ ہے ایک بڑے استعفے کے حوالے سے۔ ڈان کہتا ہے جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز میں سے ایک جنہوں نے اس ہفتے کے اختتام پر اپنے چیمبرز خالی کر دیے تھے، 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ میں بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر آئندہ ہفتے اپنا استعفیٰ جمع کرانے پر غور کر رہے ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری، ذرائع نے بتایا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری آئندہ ہفتے کے آغاز میں اپنا استعفیٰ دینے کا امکان رکھتے ہیں۔ مزید ججز جسٹس جہانگیری ان 3 ججز میں شامل تھے جنہوں نے گزشتہ ہفتے اعلیٰ عدالتی ڈھانچے میں 27ویں ترمیم کے ذریعے کی جانے والی وسیع تبدیلیوں کے بعد ممکنہ استعفوں کی افواہوں میں شدت پر اپنے ذاتی سامان ہائی کورٹ کی عمارت سے ہٹا دیے تھے۔ باقی 2 ججز جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان ہیں۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت ہی گڑبڑ خبریں ہیں۔ نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا تھا تو ہم بارہا آپ کو بتا رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ اندر جو ہے وہ پک رہا ہے اور اس وجہ سے چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ اب اس کی تمام تفصیلات پتہ چل چکی ہیں۔ مرکزی اختلاف، وائس چیف آف آرمی سٹاف، نئے وائس چیف کے نام کے اوپر، نئے وائس چیف کے عہدے کے اوپر سب سے بڑا پھڈا ہے فیلڈ مارشل اور حکومت کے درمیان۔ اس کے علاوہ 5 ایسی چیزیں ہیں، 5 بڑے معاملات ہیں جن کے اوپر پھڈا ہے حکومت اور فوج کے درمیان، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان۔ اس کی گواہیاں 2 جگہوں سے آئی ہیں، ایسے 2 سورسز جن نے، باقی کوئی اور تو جن پہ اعتراض اٹھا سکتا ہے، کم از کم حکومتی لوگ ان کے اوپر اعتراضات نہیں اٹھا سکتے اور نہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہے وہ ان کو کبھی انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ یعنی کہ بہت ہی حکومت کے بہت ہی قریبی خصوصی حلقوں کی جانب سے 2 سورسز کی جانب سے اس کی گواہی آ چکی ہے۔ تو اندر کھاتے کیا چل رہا ہے، کن کن چیزوں کے اوپر پھڈا ہے، کتنی جو ہے وہ گڑبڑ ہو چکی ہے اور کس بات کے اوپر سب سے زیادہ لڑائی چل رہی ہے، 1 پیج پھٹا کیسے ہے، اسی کے اوپر آج ہم نے آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھنی ہے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ 1 پیج آپ کے خیال میں مکمل طور پر لیرو لیئر کب ہوگا، پھٹنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ لیرو لیئر کب ہوگا؟ میں آپشنز آپ کے سامنے 3 رکھ دیتا ہوں، آپ نے 1 2 3 کسی ایک آپشن کا استعمال کر کے مجھے نیچے کامنٹ میں بتانا ہے۔ 1 سے 2 سالوں میں نہیں، انلمیٹڈ ہے، انہوں نے علیحدہ نہیں ہونا، کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں بغیر دیر کی آپ کے سامنے فیکٹس رکھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اب سارا عالم صاحب نے کچھ اس کے اوپر بڑی تفصیلاً کچھ باتیں کہی ہیں اور اب سارا عالم صاحب نے اس پھڈے کے اوپر، اس اختلاف کے اوپر بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ فوج کی فرمائشیں، سویلین حکومت کے اراکین کا کہنا ہے کہ فوج کی طرف سے بہت زیادہ فرمائشیں آ رہی ہیں جو سول حکومت کی کمر توڑ رہی ہیں اور اگلے انتخابات میں ہم عوام کو کیا جواب دیں گے۔ فوج کو چاہیے کہ اپنی فرمائشوں پہ کنٹرول کریں۔ آئینی ترامیم اور تنقید، فوج کا موقف یہ ہے کہ 27ویں ترمیم سے پارلیمنٹ مضبوط ہوئی لیکن تنقید فوج پر ہو رہی ہے جبکہ سویلین سائیڈ اس کا مداوی نہیں کر رہی۔ فوج 28ویں ترمیم چاہتی ہے، فوج سمجھتی ہے کہ 27ویں ترمیم سے عدلیہ کے پر کاٹے گئے جس سے پارلیمنٹ مضبوط ہوئی، لیکن ساری تنقید اور ملبہ اسٹیبلشمنٹ پر آ رہا ہے۔ صلاحیت اور ایمانداری کی کمی، اب سارا عالم سے مطابق دونوں طرف سول اور ملٹری معاملے میں اہم عہدوں پر صلاحیت، کارکردگی اور ایمانداری کی کمی ہے۔ اعتماد بڑھانا اور ورکنگ ریلیشن قائم کرنا ضروری ہے۔ وائس چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری پر سب سے بڑا خاص اختلاف یہ ہے کہ وائس چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری پر مسئلہ ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ وائس آرمی چیف ہو، ایک نیا چیف فوج کے اندر آئے، لیکن فیلڈ مارشل صاحب یا اسٹیبلشمنٹ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے اوپر بھی پرابلم ہے۔ NFC ایوارڈ پر مسئلہ ہے، NFC ایوارڈ کے اوپر بڑا مسئلہ ہے۔ فوج کا کہنا ہے کہ صوبے پیسہ لے رہے ہیں مگر پرفارم نہیں کر رہے، خاص طور پر پنجاب پر شکایت ہیں، یعنی کہ مریم نواز صاحبہ سے فوج کو شکایت ہے کہ پیسے لے جاتے ہیں، کام کوئی نہیں کرتے۔ سول ملٹری تعلقات کا مستقبل، اگر سول ملٹری اختلافات ختم نہ ہوئے اور معیشت بہتر نہ ہوئی تو عوام نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ عمران خان اور PTI اس انتظار میں ہیں اور یہ موجودہ نظام کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ حکومتی شخصیات کو مشورہ، اب سارا عالم حکومتی شخصیات کو مشورہ دے رہے ہیں کہ عوامی عہدوں کو مس یوز نہ کریں، ذاتی زندگی الگ رکھیں، اللہ اور رسول کو حاضر ناظر جان کے کام کریں، اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کے بجائے ملک کے لیے کام کریں، اپنی صفوں میں کرپٹ عناصر موجود ہیں اس لیے اپنی صفیں صاف کریں۔ سہیل وڑائچ صاحب کے کلم پسوڑی سے دوسری گواہی آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاست میں ابھی ایک پسوڑی ہے، آئین میں کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے اچھی حکمرانی، مکمل کنٹرول اور اختیار حاصل نہیں، اس کے لیے گاہے بگاہے ترمیم کی پسوڑی پڑ رہی ہے۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم کا مقصد عدلیہ کے بڑھتے ہوئے کردار کو کم کرنا تھا۔ زندگی بھر کے استثناء اور فوج کے ڈھانچے میں تبدیلی کا مقصد شخصی تحفظ کے علاوہ طویل مدتی منصوبہ بندی میں پسوڑیوں کو ختم کرنا ہے۔ مقتدرہ اور اتحادی حکومت 27ویں ترمیم کی منظوری کے بعد سے مضبوط، محفوظ اور بالاتر ہو گئے ہیں مگر اس کے نتیجے میں ریاست کے باقی ستون کمزور اور شکستہ لگنے لگے ہیں۔ ریاست کی عمارت کا ایک ستون طاقتور اور اہنی ہو بھی جائے اور باقی کھمبے شکستہ ہو جائیں تو ریاست ایک طرف جھک جاتی ہے یا پھر کمزور کھمبے سہارا دینے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ ریڈ کر لیا ہے کہ دنیا بھر کے معاملات تبدیل ہو رہے ہیں، انسانی حقوق، جمہوریت، یہ ساری چیزیں سائڈ لائن ہوتی چلی جا رہی ہیں، خاص طور پر جب سے رائٹ ونگ کی قوتیں مختلف جگہوں پر اقتدار میں آ رہی ہیں۔ اس بات کا فائدہ اٹھا کے انہوں نے یہاں پر یہ سارا گند مچایا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ باہر سے کوئی پریشر نہیں آئے گا۔ نئے عہدوں کے لیے نامزدگیاں 2 جرنیلوں کے نام آ رہے ہیں جنہیں سینئر عہدوں کے اوپر لگایا جائے گا، جو 2 بڑے عہدے بنے ہیں ان کے لیے، لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا اور جنرل فیاض حسین شاہ۔ دیگر سیاسی و ملاقاتی پیش رفت: عمران خان کی لانگ مارچ کی ہدایت۔ عمران خان نے ابھی تک لانگ مارچ کی ہدایت نہیں کی ہے۔ عمران خان کی ملاقات بتایا جا رہا ہے کہ منگل یا جمعرات کو اب عمران خان کی ملاقات اپنی بہنوں کے ساتھ ہو جائے گی، جس میں سے بھی چیزیں کھلیں گی۔ سہیل خان افریدی کی ایک ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی 4 دسمبر کو NFC کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ ملاقات سے انکار: صادق افریدی کہتے ہیں کہ جب اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات کی بات کی تو انہوں نے کہا جی ہماری کچھ مجبوریاں، آپ پلیز ہمارا خیال رکھیں، یعنی کہ ہم آپ کی ملاقات نہیں کروا سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ پاکستان زندہ باد۔